بسم اللہ وسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو، آن ایئر ہومیوپیتھک مٹیریل میڈیکا کے سلسلہ میں مطلوب احمد آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج ہم جس دوائی پر بات کرنے جا رہے ہیں یہ ایسے چھالے اور پھنسیاں جو نہانے اور بستر کی گرمی سے بڑھ جائیں۔ جیسا کہ اینٹم کروڑ میں نہانے سے مرض بڑھتی ہے، ایسے ہی اس میں نہانے سے اور بستر کی گرمی سے بڑھنے میں رکسال، سلفر، سفلینم ہے، ان کے یہ کہنے کے مقابلے کی دوائی تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس میں بھی یہ سمٹم پایا جاتا ہے۔ ران کی جڑ کے گدودوں کی سوزش، ران کی جڑ کے گدودوں کی سوزش، جس کو عام طور پر آپ کہیں چوٹ لگتی ہے تو ران کی جڑ میں، چڈے میں ایک یعنی گلٹی سی بن جاتی ہے، اولبا جس کو مختلف زبان میں لوگ کہتے ہیں، یا ببو کہتے ہیں کہ ببو بن گیا ہے، مختلف زبانوں میں اس کا مختلف نام ہے۔ ہم اس کو یہی کہیں گے کہ گدود کی سوزش جو کہیں بھی چوٹ وغیرہ لگنے سے یا تھکاوٹ سے بن جایا کرتی ہے، اس پر یہ کام کرنے والی بڑی اچھی دوائی ہے۔ یعنی اس کا گدودوں پر بڑا اچھا اثر ہے۔ پیشاب کی نالی کی سکڑن جس کی وجہ سے دھار کمزور ہو جائے اور پرانا سوزاک ہو تو اس پر یہ بہت اچھا کام کرتی ہے۔ فوتوں کا درد یعنی ٹیسٹیز کا درد، سوزش اور ان کے بڑھ جانے پر بہت اچھا کام کرنے والی دوائی ہے۔ خاص طور پر دایاں ٹیسٹیز، دایاں فوتا بڑھ جائے، درد ہو، سوزش ہو جائے تو اس پر یہ بہت اچھا کام کرتی ہے۔ گٹھیاوی دردوں پر یہ بھی بڑی اچھی دوائی ہے۔ پیشاب میں رکاوٹ ہو اور پیشاب تھوڑا تھوڑا قطرہ قطرہ کر کے نکلے یا بہت کمزور دھار سے نکلے، جس میں وجہ پروسٹیٹ کا بڑھنا بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی اور وجہ جیسے کہ مثانے کی گرمی ہو جاتی ہے، مثانہ کمزور ہو جاتا ہے، گردوں میں پیشاب کم بنتا ہے، تو ادھر یہ کام کرنے والی دوائی ہے۔ گٹھیاوی دردیں جو پسینہ آنے سے کافی بہتر ہو جاتی ہیں، ٹھنڈک سے حساس ہوتے ہیں، سردی سے اکثر علامات بڑھتی ہیں، مگر دانت درد کو ٹھنڈک سے سکون ہوتا ہے۔ اگر دانت میں درد ہو رہا ہو تو اس کا مریض عام طور پر برف منہ میں رکھنا چاہتا ہے، یا برف والا پانی منہ میں رکھنے سے اس کو سکون ملتا ہے۔ داد اور خارش، تر خارش، اس کی یہ بڑی اچھی دوائی ہے۔ میری مراد ہے کلیمیٹس سے، کلیمیٹس پہ بات کر رہے تھے۔ والسلام۔